السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانش حمید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش لا ایسوسیٹس یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ویڈیوز کے حوالے سے وہ آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قانونی نوٹس، جسے انگلش میں لیگل نوٹس کہا جاتا ہے۔ قانونی نوٹس سے کیا مراد ہے؟ قانونی نوٹس سے مراد آپ ایک ایسی باضابطہ طور پر تحریر کو لے سکتے ہیں جو کوئی بھی شخص خود سے یا کسی وکیل کے ذریعے سے کسی دوسرے فریق کو بھجواتا ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی دوسرا فریق یا کوئی ادارہ، چاہے وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، پرائیویٹ ہو، وہ آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، آپ کے جو حقوق قانونی طور پہ دیے گئے حقوق یا معاملات پورے نہیں کر رہا، یا حقوق کو پامال کر رہا ہے، یا آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، تو آپ اسے ایک چانس دینے کے لیے اپنی حق تلفی جو وہ کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کو ایک تحریری طور پر ایک نوٹس دیتے ہیں۔ اس کو قانونی نوٹس کہا جاتا ہے۔ آپ اسے ایک چانس دیتے ہیں کہ وہ اپنے حق تلفی کرنے سے، آپ کی حق تلفی کرنے سے باز آ جائے، آپ کے حقوق کی پامالی کرنے سے باز آ جائے۔ تو قانونی نوٹس سے ہم سادہ الفاظ میں یہی لے سکتے ہیں مراد کہ کوئی شخص یا ادارہ باضابطہ طور پر تحریری طور پر دوسرے فریق کو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے ارادے سے آگاہ کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ قانونی نوٹس میں دوسرے فریق کو، مخالف فریق کو، دوسری پارٹی کو آپ اپنی شکایت سے آگاہ کرتے ہیں۔ قانونی نوٹس صرف اس شخص یا ادارے کو آپ دے سکتے ہیں جس سے آپ کو شکایت ہو، جو آپ کے حقوق کی پامالی کر رہا ہو، جو آپ کے معاملات میں پورے نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کی حق تلفی کر رہا ہو، تو آپ اس کو یہ لیگل نوٹس کے ذریعے سے آگاہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر آپ کی حق تلفی کرنا بند کر دے، آپ کے جو قانون کے مطابق دیے گئے حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ قانونی نوٹس سے آپ اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فریق مخالف کے خلاف عدالت متعلقہ میں مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ قانونی نوٹس کے اجراء سے آپ فریق مخالف کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے آپ کی شکایت دور نہ کی تو آپ اس کے خلاف عدالت میں، مجاز عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں گے۔ یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ قانونی نوٹس آپ کسی بھی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو، نیم سرکاری ہو، یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اب اس میں اگلی بات آتی ہے کہ قانونی نوٹس کس کے ذریعے سے دیں۔ قانونی نوٹس آپ خود بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی سادہ کاغذ پر لکھ کر اپنی سارا جو وجوہات ہیں، جو بھی آپ کی گریوینسز ہیں، جو بھی آپ کو شکایت ہے، وہ آپ لکھ کر جو اگر کوئی دوسرا فریق ہے، مثلا کوئی ادارہ ہے، تو اس کو آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں بذریعہ رجسٹرڈ پوسٹ، ایکنالوجمنٹ ڈیو کے ساتھ لگا کر، تو وہ آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر میری رائے میں دیکھا جائے تو اگر میری رائے میں لیگل نوٹس جو ہے وہ آپ کسی بھی وکیل کے تھرو سے بھیجیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ مستقبل کی اگر کوئی قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو وہ وکیل جو ہے وہ اس کو کور کر سکتا ہے۔ آپ قانونی نوٹس میں اس معاملے کو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، اپنی گریوینسز کو دور کرنے کے لیے، اپنی شکایت کو ختم کرنے کے لیے، اپنی حق تلفی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے حقوق کی بحالی کے لیے، اپنی شکایت کو حل کرنے کے لیے آپ مخالف فریق کو مخصوص مدت دے سکتے ہیں، اور اس مخصوص مدت کا جو ہے وہ
اس لیگل نوٹس کی تحریر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ مدت چاہے 15 دن کی ہو، 1 ماہ کی ہو، 1 ہفتے کی ہو، 45 دن کی ہو، 2 ماہ کی ہو، اس کو بہرحال مدت آپ کو دینی چاہیے، آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کا بھیجا ہوا قانونی نوٹس جو ہے وہ مخالف فریق اس کا جواب نہیں دیتا تو پھر آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ لیگل نوٹس جو بھیجا گیا اس کی ایک آپ فوٹو کاپی کرا کے رکھ لیں، اور ساتھ ہی آپ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے بھیجیں، ایکنالجمنٹ ڈیو ہونی چاہیے، اور آپ کوریئر سے بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر کوشش کریں کہ اس کا جو ہے باقاعدہ ایک ریسیٹ ہوتی ہے پروف آف ڈیلیوری کی، وہ آپ کسی بھی کوریئر کمپنی سے لے لیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے، تاکہ اگر آپ کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک پوری طرح کی ایک ایویڈنس ہوگی، کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی کہ آپ نے یہ لیگل نوٹس بھیجا تھا اور ان ذرائع سے ان ذریعوں سے بھیجا تھا، اور یہ اس کی ایویڈنس ہے کہ اس فلاں شخص نے اس کو وصول کیا تھا۔ قانونی نوٹس کئی معاملات میں، کئی کیسز میں دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر تعمیل معاہدہ مختص کے دعوے میں، ہرجانے کے دعوے میں، دلا پانے ریکوری آف منی کے معاملے میں، کوئی شخص آپ کو پیسے نہیں دے رہا تو آپ اس حوالے سے اس کو لیگل نوٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہیں، کوئی معاہدہ مکمل پورا نہیں کر رہا تو آپ اس کو ایک قانونی نوٹس دے سکتے ہیں کہ آپ وہ مطلوبہ جو معاہدہ ہے وہ پورا کر دے، یا رقم کی بقایا جو ادائیگی ہے وہ پوری کر دے۔ تو آپ اس حوالے سے آپ اس طرح کے معاملات میں آپ یا ازالہ حیثیت عرفی ہے، ڈیفرمیشن کا کوئی ڈیفرمیشن کرتا ہے، آپ کی کوئی غلط خبر چھاپ دیتا ہے اخبار میں، یا کسی بھی کوئی رپورٹ کرتا ہے، یا کوئی آپ کے ڈیفیمیٹری مٹیریل آپ کے متعلق نشر کرتا ہے، اشاعت کرتا ہے سوشل میڈیا پر، تو آپ اس کو بھی ایک قانونی نوٹس دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اس چیز کی وضاحت کرے اور اس کی باقاعدہ طور پر معافی مانگے۔ تو اس حوالے سے قانونی نوٹس کی اہمیت ہے، اور اس حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو بھی آپ تحریر لکھیں وہ بہت سوچ سمجھ کر لکھنی چاہیے، تاکہ آپ کو مقدمہ دائر کرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی آپ کو مسائل پیدا نہ ہوں۔ یہ تو تھا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔